سورہ آل عمران کی 8 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ 8ویں آیت دعا پر مشتمل تھی، جس میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما، اور تو ہی اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور عطا فرما، بے شک تو وہاب ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں بھی دعا ہی ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ آقا سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال پر مسکرانے لگے اور آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب اگر آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھے کہ میں کہاں، تو آپ بتا دیں کہ میں اپنے ہر بندے سے قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ہر بندے سے قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سن کر کے جواب عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور دعا ہی تو ہے جس میں شان بندگی ظاہر ہوتی ہے، اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ ہم خالی تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے ہی محتاج ہیں، تو شان بندگی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دعا کی بڑی شان ہے، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا ذہن عطا فرمایا، گاہے بگاہے آقا علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی۔ تو آج کی آیت کریمہ میں جو دعا ہے، اس دعا میں بس خالی بات پیش کی گئی اور خلاصہ یہ رکھا گیا کہ تو سب کو آخرت میں جمع فرمانے۔ ظاہر سی بات ہے مولا تو جمع فرمانے والا ہے سب کو، تو مطلب یہ کہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کو چھپا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بول ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ربنا دعا میں استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ میرا بندہ میرے لیے دعا جب میری بارگاہ میں دعا کرے تو ربنا کا استعمال، جگہ جگہ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پالنے والا ہے اس کی ہم تعریف کریں گے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو انسان ذرا سی تعریف پر بھول جاتا ہے اور خوب دیتا ہے، وہ تو رزاق کائنات ہے۔ ہم جب اس کی تعریف کریں گے تو اتنی کریں چاہے جتنی کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ادنا پہ بھی اعلیٰ پہ بھی تو خوب نوازے گا۔ اس لیے ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا یقیناً تو جامع الناس لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ لوگوں کو جمع فرمانے والا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ایمان والوں کو جمع فرمایا، اس لیے کہ محشر میں اللہ تعالیٰ تو سب کو جمع فرمائے، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان ہو، چاہے جو اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ جمع فرمائے گا تو اب اس میں کچھ لوگوں کا رد ہوا جو آخرت کے منکر ہے، جو اس بات کے قائل ہے کہ نہیں بس جو ہے دنیا ہی ہے، تو اس نے بتایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو جمع فرمانے والا۔ اب جمع فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات رکھے گا، حساب و کتاب کا معاملہ بھی ہوگا اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے، تو اس میں تاکید کے ساتھ بات آئی کہ ایسا دن ہے وہ جس میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، اور جو معاملات اس دن ہونے والے ہیں سارے معاملات میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ پہلا معاملہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان محبوبیت کو دکھائے گا۔ کیسے دکھائے گا سبھی جانتے ہیں کہ سب پریشان حال ہوں گے، سب پریشان حال ہوں گے، لیکن اگر کوئی کسی کی پریشانی کو سمجھ رہا ہوگا تو خالی وہ خیق ہوگا جسے امت کا غمگسار کہا جاتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان دکھائی جائے گی، آپ کی شان دکھائی جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تو وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اسی لیے کوئی لوگ بولتے ہیں نا کہ حضور تو ہماری شفاعت کرنے والے، تو شفاعت تو سرکار سب کی کرنے والے ہیں، شفاعت کبریٰ تو کافروں کو بھی فائدہ پہنچائے گی،
کیونکہ حضور اگر سجدے میں سر نہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کہ محبوب شفاعت کرو قبول کی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں حضور یہ نہ کہے مولا کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ لے ختم کر ان کو پہنچا جہاں جانا، تو سارے لوگوں کے لیے وہ معاملہ ہوگا، ورنہ کفار تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے نا، لیکن حضور کی شفاعت کے بدولت حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی دیوانے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بے حساب داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ ارے زور سے بولا یار، نہیں ہو سکتا ہے ہم ہی ہو اس میں، مایوس نہیں ہونا چاہیے بھائی، اللہ کی رحمت ہے، 70,000 بیان کثرت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے، محبوب خدا کون سی بات پہ راضی ہو جائیں، لیکن ڈرنا بھی چاہیے کہ کون سی بات ناراضگی کا باعث بن جائے۔ جی حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا آسمان پر بہت ساری جماعت نظر آئی اور کافی لوگ تھے، ایک طرف دیکھا فرماتے پھر دیکھا میں نے افق پر کچھ لوگ نظر آئے، اس طریقے سے آقا فرماتے کئی لوگوں کو تھے، تو جو تعداد میں زیادہ تھے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مولا یہ میری امت ہوگی، حالانکہ حضور کو معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پہنچ رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میری امت اس سے بھی زیادہ ہونے والی ہے۔ زور سے بولو نا یار، اس سے بھی زیادہ ہونے والی، کثرت امت پر آقا فخر کریں گے۔ تو دیکھا اللہ کی بارگاہ کو جو مولا یہ میری امت ہوگی، اس نے فرمایا نہیں یہ موسیٰ ہے اور ان کی امت، موسیٰ اور یہ ان کی امت ہے، آپ کی امت تو یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے ہیں جن کا داخلہ جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے ہونے والا ہے، بغیر حساب و کتاب کے ہونے والا، سمجھ رہے ہیں، بغیر حساب و کتاب۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا حضور دیکھو صحابی کا عقیدہ یہی ہے کہ 70,000 میں ہمارا شمار کر سکتے ہیں حضور، صحیح ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے، تبھی تو وہ کہنے سرکار 70,000 کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے ہوگا تو میرا بھی اس میں شمار ہو جائے، میرا بھی ہو جائے۔ تو جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ تو صحابہ کے ماننے والے گناہگار ہم لوگوں کا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارا امام اللہ نے ایسے کو بنایا کہ جو امام صحابہ کے عقیدے کا جام پلاتا ہے۔ بہرحال تو آتے عکاشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اللہ تعالیٰ تمہارا داخلہ بھی انہی 70,000 کے ساتھ فرمائے گا۔ موقع ملا، ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہا موقع ملا ہے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں گے۔ کہا سرکار میرا بھی موقع، آقا نے فرمایا نہیں، سابقہ کا عکاشہ تم سے آگے بڑھ گئے، عکاشہ تم سے آگے بڑھا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمانے والا، تو کچھ لوگ حساب و کتاب کے ساتھ، اور آخر میں بہرحال شفاعت حساب و کتاب کے لیے سرکار کریں گے، وہ شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ ہے، شفاعت صغریٰ علامہ نبوی علیہ رحمۃ اللہ نے اس کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 5 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ اور سب پہ حدیثیں پیش کی ہیں، پہلا درجہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال نیکیوں کے کم، برائیوں کا زیادہ معاملہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما کے جنت میں داخلہ فرمائے گا، ہے نا۔ ایک دوسری شفاعت، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے جہنم میں جانے کا حکم ہو چکا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ حالانکہ اس کے کلام میں تبدیلی نہیں ہے لیکن محبوب کی کیا شان ہے یار، کیا شان ہے محبوب، اسی لیے تو اصول حدیث کے ماہرین کہتے ہیں حدیث متواتر سے آیت کا نسخ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ان کا داخلہ جنت میں فرما دے گا۔ تیسرے وہ ہوں گے جن کے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، فرشتے لے کے چل بھی دیا، چل پڑے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ راستے سے واپس بلوا کے ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا، راستے سے بلوا کے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت کی بدولت، محبوب آپ جاؤ جہنم کے اندر۔ اللہ اللہ، جہنم میں تو آپ کہیں گے خالی آگ ہے، آگ ہے، آگ میں تو عذاب ہے، ہم کہیں گے بلا شبہ آگ ہے، آگ ہے، لیکن جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آ جائے، وہ آگ میں چلا جائے تو اللہ اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے آگ کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ جیسے جہنم میں آگ ہے، آگ، لیکن خازن جو داروغ ہے جہنم ہے، خازن جہنم ہے، حضرت مالک علیہ السلام کام کرتے نا جہنم میں، وہ تو جلتے نہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں نا، تو کہے کیوں نہیں جلتے؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو تو رکھا ان کے لیے، لیکن آگ کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ تو مصطفیٰ داخل ہوں گے، آقا علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کے، جن کے اندر ایمان ہو۔ بتاؤ ایمان تو دل کی ہے کا معاملہ ہے نا، مصطفیٰ تو دل کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے، تبھی کہتا ہے مسلم شریف کے اندر کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے محبوب اسے نکال کے جنت میں داخل فرما۔ سمجھے نا، یہ چار ہیں، اب پانچواں درجہ وہی ہے کہ حضور کی شفاعت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا داخلہ بغیر حساب و کتاب جنت میں ہو جائے۔ تو یہ 5 درجے ہیں شفاعت۔ اب یہاں پہ چونکہ ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیا جائے کہ وہ اعتراض یہ رہتا ہے اکثر نالائقوں کی طرف سے، تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آدمی اپنے اعتبار سے تو کچھ بھی بن جائے۔ نمرود تو خدا بن بیٹھا تھا معاذ اللہ اپنے اعتبار سے، کیا وہ خدا ہو گیا؟ آپ ہی بتائیے ہوا کیا؟ نہیں نا، تو اپنے اعتبار سے تو آدمی بہت کچھ بن جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ عمل کرو، عمل کرو۔ تو کہا دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمل کرو، مجھ پہ بھروسہ نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ حضور تو اپنی بیٹی کی بھی شفاعت نہیں کر پا رہے، تو دوسروں کی کیا کریں گے؟ معاذ اللہ، گندا کوکر میں گندا سامان ہے تو گندا ہی نکلے گا، کھچڑا پکا تو کھچڑا ہی نکلے گا، اور کھچڑا پکا تو کھچڑی نکلے گی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کوکر ہے، اپنے دماغ میں جو ہے وہ نکلے گا۔ اس کو یوں سمجھیں، زیادہ تر ٹیچر ہیں، اسکول میں بچہ پڑھتا ہے، اپنی محنت سے اگر بچہ پڑھے اور امتحان میں پاس ہو جائے تو استاد بھی خوش ہوتا ہے اور ابا بھی خوش ہوتے ہیں، واہ میرے بیٹے نے تو یار بڑا اچھا نمبر حاصل کیا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہوا۔ لیکن اگر معلوم ہے فیل ہو گیا، ابا یہاں جا رہے ہیں، کبھی اس ٹرسٹی کے پاس، کبھی وہ ٹرسٹی کے پاس، پاس کرا دو نا، ہو جائے۔ اب اگر ان کی شفاعت سے، ان کی سفارش سے بچہ پاس ہو جائے، اب کیا ابا لڈو بانٹیں گے؟ ابا کہیں گے میری محنت سے پاس ہوا ہے، خود محنت کیا نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، ابن ماجہ کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے، سبحان اللہ، بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے شفاعت۔ تو آقا نے ذہن دیا بیٹی فاطمہ عمل کرو، اگر تمہارا داخلہ جنت میں تمہارے عمل کی وجہ سے ہوگا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی، یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میری بیٹی ہو تم، میری بیٹی ہو تم۔ ورنہ شفاعت سے تو بڑے بڑے گناہگار بھی چلے جائے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ لیکن نالائق کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے، صحیح بات ہے، نالائق ہے نا۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے بول اے ہمارے پروردگار انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو لوگوں کو جمع کرنے والا ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب اس میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آخرت کا انکار کیا تو ان کا رد ہو گیا۔ اب ایک پرانا فرقہ گزرا تھا معتزلہ، وہ نالائق تھا، آج اس کے ماننے والے نہیں ہے، لیکن اس کے ان کے عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں۔ کیسے پائے جاتے ہیں سمجھا دیتا ہوں۔ معتزلہ ان کا عقیدہ کیا تھا معلوم؟ اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کر لے، تو مسلمان نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، مطلب بیچ میں لٹکا رہتا، نہ مسلمان اور نہ کافر۔ اس کو بولتے تھے منزلتم بین المنزلتین۔ آج یہ نظریہ جو ہے نا تھوڑا سے اپڈیٹ ہو کر کے آ گیا۔ کیسے آیا؟ بولے کافر کو کافر مت بولو،
وہ سمجھے کہ نہیں آپ؟ کافر کو کافر مت بولو. ارے بھائی جب کافر نہیں بولیں گے مسلمان بھی نہیں بولیں گے تو بیچ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب بیچ میں آ گیا تو تمہارے ابا معتزلہ خوش ہو گئے, چلو ہم تو چلے گئے لیکن ہمارے بیٹے باقی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آخرت میں وزن اعمال یہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ قرآن کی بہت ساری آیات ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت میں اعمال تولے جائیں. اب آج کے دور میں سمجھانا بڑا آسان ہے کہ عمل دیکھو انسان, نماز کہیں چلتی پھرتی آپ نے نماز دیکھا ہے؟ بولیے نا یار. آواز زیادہ جگہ ہیں سب ایک دم سستی چڑھی ہوئی ہے, میری آواز بیٹھی آپ کو سستی چڑھی ہے, ایسا ہے کیا؟ بولے تھوڑا سا. نماز کو چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نماز ٹہل رہی ہو آپ کی طرح گارڈن میں, ایسا ہی ہے. روزے کو دیکھا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے روزہ؟ 7 3 4 3 کتنے بڑے ہیں؟ ایک بالش دو بالش نہیں دیکھے نا. وضو کو دیکھیں آپ تو اعمال ہے نا. جب بھی ہم نے دیکھا نماز کو تو نمازی کی شکل میں ہی دیکھا ہے نا. روزے کو دیکھا تو روزے دار کے ساتھ دیکھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مطلب اعمال جو بھی رہتے ہیں وہ اعمال والے کے ساتھ رہتے ہیں. اس کو منطق کی زبان میں بولتے ہیں جوہر کے ساتھ ہی عرض ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جوہر کا وجود بذات خود ہوتا ہے اور عمل اس کا محتاج ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے نالائقوں نے کہا کہ بھائی کیسے تولے جائیں گے؟ نماز تو الگ سے رہتی نہیں, نمازی کو تولا جائے گا کیا؟ روزے کو تولا جائے گا کیسے؟ روزے دار کے ساتھ کیا؟ تو یار ان پاگلوں کو کون سمجھائے کہ دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو گئی کہ آج تک ہم نے بخار کو ٹہلتے گھومتے نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا بدن میں دیکھا. بخار کو تولنے کا ایک آلہ آ گیا کہ ایسا آلہ ہے منہ میں لگاؤ معلوم ہو جاتا ہے بخار کتنی ڈگری کا پہنچا ہوا ہے. خبر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو اس قابل بنا دیا تو قادر مطلق ہے, خلاق کائنات ہے, وہ تو کلمہ کن کے ذریعے سے ارے مرے ہوئے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ 28ویں پارے کے اندر آخری صفحے 28 پارے میں انسان دیکھو درود پاک پڑھو تو سن دکھا دوں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے تعلق سے لکھا ہے. دیکھو آیت نمبر 8 سورہ تحریم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ایمان والوں کا نور ان کے سامنے ہوگا, دائیں طرف ہوگا اور چل رہا ہوگا. مطلب اس کی تشریح پہلے سنو. مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی قبر سے نکلے گا نیکوکار ہوگا تو اس کے جو اعمال ہوں گے وہ ایک نورانی شکل والے انسان کے مانند ہوں گے. اس کے ساتھ قبر سے نکلے گا تو آدمی دیکھے گا ایمان والا کہ ایک اور میرے ساتھ آ رہا, تو دیکھتے ہی کہے گا مولا یہ تو میرے اعمال ہیں, میرے لیے نور بن گئے نا. آدمی نالان ہو رہا تو جو اعمال نور بن کے میرے ساتھ چلے مولا اس نور کو اور بڑھا دے. لیکن کافر کا جو معاملہ ہوگا, گنہگار کا جو معاملہ ہوگا تو بہت ڈراؤنی شکل والے انسان کی طرح قبر سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں تو آدمی کہے گا یار تو میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑا, تو میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ تو اعمال کہیں گے بہت دنیا میں کرتا رہا, اب مجھ سے بھاگ کے جا رہا ہے, میں تیرے اعمال ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال دنیا میں نہیں دکھائی دیتے چلتے پھرتے, لیکن جب آدمی محشر کے لیے جائے گا قبر سے نکلے گا تو وہ مجسم ہو جائیں گے, جسم والے ہو جائیں گے. تو جسم والے جب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کو وزن فرما دے گا. انہی کو کیا فرمائے گا؟ وزن فرما دے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. تو جس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں جمع کرنے والا جس میں کوئی شک نہیں, شک کی گنجائش لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بول ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کو کے خلاف نہیں فرماتا. اب یہاں پہ دو باتیں ہوتی ہیں. وعدہ دو طریقے کا ہے, ایک وعدہ کرم کا, ایک وعدہ غضب کا. وعدہ کرم کا یہ ہے کہ نماز پڑھ بندے یہ دوں گا, کتنا دے گا اللہ تعالیٰ؟
نماز کی برکت کیا ہے؟ بندہ خالی گھر سے چلے تو صحیح، ایک قدم اٹھائے گا اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک گناہ مٹائے گا، ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تک واپس گھر نہیں جائے گا جب تک ثواب ملتا رہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کی تشریح کی نا تو ایمان تازہ کر دیا، فرمایا خالی ایک نیت سے چلا تھا، نماز کی نیت سے، تو ایک قدم پر ایک نیکی ہے، لیکن نیت بڑھ جائے تو چلا ہے گھر سے، نماز کے ساتھ یہ نیت ہے کہ موقع ملا تو اذان بھی کہہ دوں گا، موقع ملا اقامت بھی کہہ دوں گا، موقع ملا قرآن بھی پڑھ لوں گا، موقع ملا سلام بھی پڑھ لوں گا، موقع ملا مصافحہ بھی کر لوں گا۔ 40 نیتیں آپ نے شمار کرائیں اور فرمایا اب 40 اعتبار سے جب ایک قدم اٹھے گا تو ایک نیکی نہیں، اللہ 40 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور 40 گناہوں کو مٹائے گا، 40 درجے بلندی عطا فرمائے گا۔ سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا وعدہ، یہ وعدہ اس کا، اور ایک کیا ہے؟ نماز چھوڑو تو جہنم ما سلککم فی سقر، کون سی چیز لائی جہنم میں؟ کہا کہ مولا نمازیوں میں سے نہیں تھا۔ تو مطلب نماز چھوڑنا، اب یہ غضب کا وعدہ ہے، کرم کا وعدہ، غضب کا جلال کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وعید، اور کرم کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو وعدہ ہی کہا جاتا ہے، میعاد کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کرم کا جو اس نے وعدہ کر دیا کہ یہ کرم ہوگا تو ہوگا، لیکن وعید کے خلاف کبھی کبھی فرما دیتا ہے، اور وعید کے خلاف فرما دے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بہت سارے بندے ایسے حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا جب ان کا داخلہ اللہ تعالیٰ کسی ایک عمل کی وجہ سے جنت میں فرمائے گا، جب جنت میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کوئی نعمت چاہیے تو جنت والے کہیں گے نہیں مولا ساری نعمت تو تیری جنت کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی 2 دے رہا ہوں، تو حیران ہو کہ کیا 2 ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو پہلی نعمت یہ کہ میں ہمیشہ کے لیے تم لوگوں سے خوش ہو چکا ہوں، دوسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اپنی زیارت سے مالا مال فرمائے گا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر اس کے بعد فرمائے گا اللہ بندے سے تو نے وہ گناہ کیا تھا میں نے چھپایا نا، تو نے یہ گناہ کیا تھا میں نے چھپایا نا۔ بندہ اب اس کے بعد بندے کو احساس ہوگا تو بندہ خود ظاہر کرے گا ہاں مولا میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا، لیکن اے اللہ تو نے میرے سارے گناہوں کو چھپا دیا، میری ایک نیکی کی بدولت تو نے میرا داخلہ جنت میں فرما دیا۔ تو وعید کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ کرم ہے، لیکن وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ